الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ جو ہمارے بزرگ دوست تشریف فرما ہے، ناشاد صاحب، شکیل صوفی صاحب، ہمارے توصیف صاحب، ڈاکٹر نعیم صاحب، احسان دانش صاحب، اور جو نیچے نشستوں پہ تشریف فرما ہے حسن حسرت صاحب، ڈاکٹر ذاکر صاحب، نسیم صاحب، قاسم نسیم صاحب، اور ہمارے ڈین صاحب ہے جناب حسین آبادی صاحب ہیں، ڈاکٹر رضا، اور جو بھی ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، اہل و فکر و نظر ہے، آپ سب کا شکریہ۔ میں آج تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی غیر رسمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک لکھی لکھائی تحریر نہیں بلکہ دل کی تحریر۔ پہلے تو میں اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جناب ساحر صاحب کی اس یاد میں یہ ریفرنس ہو رہی ہے، اس میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملا، اور جس طرح جناب احسان علی دانش صاحب نے فرمایا کہ شاید یہ سحر کی سحر ہے جو ہم میں سحر کر گئی اور ہم اس کی وجہ سے آئے ہیں، تو آج میں اگر اپنے یہاں اس دورے کی لب لباب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں تو شاید یہ جو شام ہے، جو کچھ وقت کچھ لمحے ہم نے ان کی یاد میں گزارے، یہ شاید میرے لیے ایک بہت بڑی متاع حیات ہو۔ اردو ادب سے شاید یہ آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو، بہت سارے لوگ مجھے انجینئر کے طور پہ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ مجھے وائس چانسلر یا شیخ الجامع سر ڈاکٹر صاحب کو، لیکن شاید آپ لوگوں کو اسد صاحب کو پتہ ہے کہ اردو ادب سے میری محبت بڑی واضح ہے۔ اس کا تصور شاید بہت کم لوگ، ایون میرے اپنے بچے بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس سے اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ پچھلے 3 سال میں نے کم و بیش 120 آرٹیکلز اردو اخباروں میں لکھے، اور میں تقریباً ہر ہفتے میں 2 سے 3 ضرور، تو آج میں نے اپنے جو ہے مواد جمع کیا ہے، انشاءاللہ 2-3 قسطیں، اور اس کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قراقرم یونیورسٹی دریچہ علم عرفان، وہ ایک سیریز میں چلاتا ہوں، اور زیادہ تر میری مشاہدات سے عبارت مضامین ہوتی ہے۔ ہم نے ادب جو میری زندگی میں آیا اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو میرا والد محترم ہے، جو اس وقت اللہ کے فضل سے 90 سال کے ہیں اور حیات ہے، وہ منشی فاضل ایم اے پرشین LLB ہے، اور ان کی صحبت سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے اقبال شناسی بھی سیکھی، ہم نے رومی شناسی بھی سیکھی، اور مولانا روم کی جو مثنوی ہے وہ میرے والد صاحب مترنم پڑھتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے ہم سب ایسے فنا ہو جاتے ہیں کہ اشکوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ ان کا بھی اور ہمارا بھی۔ دوسری بات کہ ہم نے اہل ادب اردو دانوں سے اور اردو خانوں سے سیکھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہم رہتے تھے، سب سے مہذب لوگ اردو دان اور اردو خان تھے، ہمارے اساتذہ کرام جن سے ہم نے تہذیب سیکھی، لب و لہجہ سیکھا، معاملات سیکھے، یہ ہمارے وہ اساتذہ کرام تھے جو اہل زبان تھے۔ آپ یقین کریں، ہمارے استاد محترم اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، محمد اقبال نعیم رحمانی سب لکھنؤ سے تھے، اور آپ یقین کریں کہ اردو ایسے ہمیں پڑھاتے تھے کہ آخری پیریڈ
آخری کلاس ہوتی تھی اور مجال ہے کہ 200 یا 150 کی کلاس میں ایک بندہ بھی غیر حاضر. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاید ان لوگوں نے اردو ہمیں اس طرح پڑھائی کہ ہمارے اندر اردو سے ایک والہانہ محبت غالب کو اور اقبال کو اور جو بھی ہمارے کابرین تھے ان کو پڑھنے کا ایک ایسا ہمارے اندر. میں ادب کو ہمیشہ معاشرے کی بقا کا ضامن سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ادب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اکرام دیگر، اعزاز دیگر، تحمل، بردباری، عشق آفاقی، احترام انسانیت، محبت عالم، امن و آشتی، توازن و تمدن، اخلاق کردار کی نمو اور سب سے زیادہ رحم دلی اور رحمکاری کا درس دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس معاشرے میں ادب کی نمو نہ ہو، جس معاشرے میں ادب کی نشو و نما نہ ہو، وہ معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو یونان کا ایک بہت بڑا دور گزرا ہے فلسفی کا، وہ ادب کا دور تھا، اور ادب ہی کے ذریعے معاشرے نے سیکھا کہ معاشرت کا کس طرح آگے لے کے جانا. ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے اپنی یونیورسٹی میں بھی کہ ہم اسی طرح کے جو ہے مکالمے کریں، اسی طرح کے جو ہے بیٹھ کے اپنے مشاہیر کے اوپر کچھ گفتگو کریں. اور انشاءاللہ اس میں میری گزارش ہوگی ڈاکٹر صاحب کو کہ ہم ایک طائفہ آپ کی طرف سے ہمارے ہاں آئے، ہم ان کو وہاں ہوسٹ کریں، اور ایک 10-15 لوگوں کا طائفہ آپ کی طرف گلگت بلتستان سے آئے اور آپ ان کو ہوسٹ کریں، تاکہ یہ جو امن و آشتی کا درس ہے یہ دونوں خطوں کے اندر آگے چلی. میں ایک اور بھی ایک میتھ یا ایک مفروضے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بلتستان کے خطے میں تہذیب اور تمدن کیا یہاں کی خوبصورت پہاڑوں کے مرہون منت ہے، یا یہ پہاڑ اس ادب کے مرہون منت ہے. تو میں بھی یہ کوشچن چھوڑوں گا، کیونکہ حافظ شیرازی نے کہا نا کہ جمال ہمنشی در من اثر کر وگرنہ من ہمی خاکم کے ہستم. تو میری نظر میں یہ جو ہمنشین ہے آپ کا ایک نیچر ہے، اس نیچر نے، اس فطرت نے آپ کے اندر ادب کی فراوانی جو ہے وہ ودیت فرمائی ہے. میں کہتا ہوں کہ بلتستان کی خوبصورتی اور رانائی یہاں کی ادب دوستی سے ماخوذ ہے. یہاں کے دریاؤں کی جولانی، اور یہ میں نے ابھی لکھی ہے یہ چیزیں، پہاڑوں کی فلک بوسی، پانیوں کی اور جھرنے، آبشاروں کی آہنگ، صحراؤں کی آزادی اور وسعت اور وادیوں کی دل انگیزی اور پرپوش چٹانوں کی دل فریبی نے یہاں کے باسیوں کے فکر و عمل پر گہرے نقوش چھوڑے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی میں بلتستان آیا ہوں میں نے ہمیشہ علم و ادب کی جرمٹ دیکھی ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے حسین آبادی صاحب سے جیسے ہستیوں سے، حسرت صاحب جیسے ہستیوں سے استفادہ کیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عقل و فہم، فکر و فن کو اور بھی جلا بخشے، اور آپ ہی کے ذریعے اس پورے گلگت بلتستان کے اس خطے میں امن برپا ہو. آپ کے لوگ نہ صرف اہل نظر ہیں بلکہ آپ حقیقت حسن بھی جانتے ہیں. اور میں جب یہ لکھ رہا تھا تو مجھے اقبال کی فنون لطیفہ کے اشعار یاد آئے کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن ایک اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. میرے خیال میں بلتستان کے لوگوں کو اللہ نے نہ صرف ہنر دیا ہے بلکہ نظر بھی دیا ہے. اور اقبال نے آگے کہا کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ
دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ ڈاکٹر صاحب سے شیخ سحر صاحب کے فکر و فن کے حوالے سے، ان کے فیس بک شورۂ آفاق فیس بک کے حوالے سے بہت استفادہ ہوا، اور میں ان کے فیس بک کی ان پوسٹوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے کچھ ان کے بارے میں پوچھا بھی اور کچھ مشگافی بھی کی، اور ان کے محاسن سننے کو ملے اور سمجھنے کو بھی ملے۔ میں نے ان کے کلام سے کچھ اشعار آپ کے لیے منتخب کیے۔ دست پایم را رسن بستی دهانم دوختی، دست پایم را رسن بستی دهانم دوختی، باز موگویی که در امرت خودت مختار باش۔ فارسی کہ اللہ تو نے میرے ہاتھ پاؤں تو باندھ لیے، میرے زبان کو سی لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ تجھے میں نے خود مختار بنا دیا، جو چاہتے ہو کرو، تو میں کیا کروں۔ اس ایک شعر میں، اس فارسی کے ایک شعر میں مجھے سحر صاحب کی زندگی کا پورا کہ انسان بے بس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک جھلک دنیا کی دیکھی اور چلا سوئے عدم، ایک جھلک دنیا کی دیکھی اور چلا سوئے عدم، لو یہ ہے انسان تیرا لب لباب زندگی۔ اور ہم میں انہوں نے فرمایا بقا ہی اس کا شرف، فناہ غیر کا ہدف، وہ موجد فناہ اور مصور حیات۔ اور نعت میں ان کا ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگا، نبوتوں کا کمال آپ کی نبوت ہے، نبوتوں کا کمال آپ کی نبوت ہے، قرآن بھی آپ کہے لا زوال کیا کہنا۔ اور سیدہ کونین علیہ السلام کے یہ نور حق ہی کی وہ جھلک ہے، یہ نور حق ہی کی وہ جھلک ہے کہ جس سے دنیا چمک رہی ہے، اور سمجھ کے دنیا کبھی کہے گی خدا کی کیسی عطا ہے زہرا۔ اور امام علی مقام کے بارے میں انہوں نے زبردست مجھے، تجھے لکھنے کی حاجت کیا، واہ، تجھے لکھنے کی حاجت کیا، کرتاس و قلم لے کر، یعنی صفحہ اور قلم لے کے، کتاب و قلم لے کے، تجھے لکھنے کی حاجت کیا، کرتاس و قلم لے کر، عریضہ دل پہ لکھنا ہے، عریضہ دل پہ لکھنا ہے، سطور دل پڑھو مولا، یعنی میرے دل کو پڑھو۔ آئی کین ناٹ، میں آپ کی منقبت اور محبت اور حمد اور ثنا کو الفاظ میں لا ہی نہیں سکتا، تو میرے دل کو پڑھو۔ اور پھر مجھے بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب لگا، میں ٹائم تھوڑا زیادہ لے رہا ہوں، لیکن ان کا ایک کچھ اشعار میں نے، حیات بشر بھی دو کا ہے، بڑا زبردست انہوں نے لکھا ہے کہ غرور عشق حیات بشر بھی دو کا ہے، غرور عشق حیات بشر بھی دو کا ہے، خمار زیست نشیلی نظر بھی دو کا ہے، خمار زیست وسیلہ گر نہ بنے خیر و عافیت کا، تو پھر یعنی اگر انسان دوسروں کی خیر و عافیت کا ذریعہ نہ بنے، وسیلہ گر نہ بنے خیر و عافیت کا، تو پھر وجود نافع ہر خشک و تر بھی دھوکا ہے۔ یہ پورے آپ کا جسم اور جو زمین اور دریا اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر انسان کی عافیت اور خیریت اس میں نہ ہو تو یہ سب دھوکا ہے، ایک سراب ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے۔ اور ازل کی جڑ سے نہیں رابطہ اگر اس کا، اگر ازل کی جڑ سے نہیں رابطہ اگر اس کا، تو پھر ابد کے ثمر کا اثر بھی دھوکا ہے، تو پھر اثر کے ابد کے اثر ثمر کا اثر بھی دھوکا ہے۔ اور جہاں و شام و سحر بے حسی کے عالم میں، اس شعر میں زبردست کمال نے یہ کیا کہ دونوں اشعار میں، دونوں میں اپنا تخلص استعمال کیا۔ جہاں و شام و سحر بے حسی کے عالم میں ہے، میں وہاں تسلسل شام و سحر بھی دھوکا ہے۔ اور میں دعا گو ہوں، مجھے ڈاکٹر صاحب ایک افسوس ضرور ہوا کہ شاید میں ان سے زندگی میں ملنے کی ایک آرزو پوری نہیں کر سکا، کاش مجھے ان کی ان محاسن کا اور ان کی اس الہامی
صلاحیتوں کا پتہ ہوتا تو میری خواہش ہوتی کہ میں ان سے ضرور ملتا. میں ایک بڑا فقیر منش آدمی ہوں, درگاہوں پہ پھرتا ہوں محبت ڈھونڈنے کے لیے. یہ وہ ایک وائس چانسلر کی حیثیت ہے, سدھا انگریزی بھی ہم بولتے ہیں, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے جو مرجع خلائق لوگ ہیں, جو یکتا روزگار لوگ ہیں, ان کی صحبتوں میں اور اس لیے کہ ہمارے والدین نے, ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت ہی ایسی کی. ہمیں ایسے بزرگوں کی محفلوں میں لے جا کے وہ وہاں گھنٹوں بٹاتے تھے تاکہ ہم ان سے تہذیب اور تواضع سیکھیں. تو یہی وجہ ہے کہ ادب سے ہماری محبت ابدی ہے اور انشاءاللہ رہے گی. میری ڈاکٹر صاحب آپ کا, تمام دوستوں کا, آپ کی سماعتوں کا شکریہ, اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہوگی کہ دونوں جامعات جو ہے ادب کی نمو اور ادب کی پرداخت کے لیے اس خطے میں, اور اس میں سر آپ سے ہماری گزارش ہوگی کیونکہ اس ضمن میں بلتستان کو کافی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ نے ادب پروری میں ایک بڑا کردار ادا کیا. آپ کے پاس زبان کی لغت ہے, آپ کے پاس زبان کی شناسائی ہے, اور آپ کے پاس زبان کی چاشنی بھی ہے. بدقسمتی سے گلگت میں یہ کام نہیں ہو سکے, لیکن کوئی بات نہیں ہے, دیر آئے درست آئے, ابھی بھی ہم مل کے ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. میری خواہش ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب اپنا جو ہمارے ناشاد صاحب کی جو کانفرنس انشاءاللہ ہم پلان کریں گے سر سپٹمبر میں, ناشاد صاحب کا جو ثقافت و ادب کا, بلتستان ثقافت و ادب کا جو فاؤنڈیشن ہے 2018 میں, پھر کووڈ میں, تو انشاءاللہ سر ہم اس میں کوشش کریں گے کہ کم از کم 10 سے 15 یہاں اہل فکر و نظر ان کو ہم وہاں بلائیں, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے جو وہاں کے لوگ ہیں آپ کے حلقات باب ذوق کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورہ بھی کریں, اور کچھ آپ کے جو ہے آپس میں ایک ایسا سلسلہ ہم شروع کریں کہ وہ ہر سال میں 2 دفعہ چلتا رہے, اور یہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم مناسب. میں بڑا مشکور ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس محبت میں, اس عشق کی کچھ کرنیں مجھ پہ بھی پڑی تھیں. مجھے ڈاکٹر غلام رضا گلگت جاتے ہوئے مجھے کہنے لگے جی کہ ایک ایسا صوفی یہاں پہ گھومتا پھرتا ہے, کبھی آپ سے میں ملاؤں. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کی باتیں جب میں نے دیکھی تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑا کوئی آدمی ہے جو ان پہاڑوں سے دوسری طرف دیکھ سکتا ہے, یہاں بیٹھ کے اٹلی اور یورپ اور دوسرے ممالک کو دیکھ سکتا ہے, دنیا کی جو اسٹریٹجک فارمیشنز ہے اس کے اوپر وہ بات کرتا ہے, پھر ان خزانوں کو جو اس نے دیکھے نہیں ہیں, جیولوجی کے اور چشمے اور پہاڑوں کے نیچے کیا کیا مدفن ہے, اور یہاں کی جو پوری, تو میں سوچتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا آدمی ہے جو ہم سب سے بہت بڑا ہے. اس میں شاید خدا نے کچھ ایکسٹرا دیکھنے کی صلاحیت ڈالی تھی, اور میرے لیے اگر کوئی خوش قسمتی کی بات یہ تھی چونکہ مجھے ایک رنج تھا کہ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں 15-20 سال رہا, تو جس دن ہمارے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب اللہ کو پیارے ہوئے تو مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے پاکستان اسٹڈی سینٹر والوں کو, سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کو اور پولیٹیکل سائنس والوں سے کہا کہ آپ نے بڑی ذاتی کیا, ایک پورا تاریخ آج فوت ہو کے مظفر گڑھ کی ان وادیوں میں کھو گئی ہے, اور آپ نے اس کو کمپائل نہیں کیا, اس کا انٹرویو نہیں کیا. ان کے سیاسی بیانات تو ہیں اخبارات میں, تو میں نے کہا کہ ہم بہت بڑا قیمتی ورثہ جو ہے یہ بھول جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے, اور مجھے شاید میرے لیے ایک اتنے بڑے سے کہتے ہیں کہ اس پتھر سے میں پارس سے ٹکرانے کی مجھے یہ فائدہ ہوا کہ ہماری یونیورسٹی کو ایک شناخت مل گئی. میری اگر یہاں سے بلتستان سے کچھ یادیں ہوں گی تو وہ ایک یونیورسٹی بلتستان ہوگی, اور ایک یونیورسٹی کا یہ جو شام سحر تھا. مجھے یاد پڑتا کہ ہم احسان دانی صاحب میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا جی سب کو بلائیں, سارے لوگوں کو بلائیں, یونیورسٹی آپ کا پلیٹ فارم ہے, اور ہم پوری تاریخ کو اور پورا ان کا جو کلچر ہے اور ثقافت ہے. اور مجھے رضا نے کہا تھا اور ذاکر صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ 15-20 منٹ سے زیادہ کسی محفل میں رکتے نہیں ہیں, اور اس طرح کے آدمی کو باندھ کے رکھنا مشکل. تو میں چونکہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے وہاں پہ مقالات پیش کیے, ان کی کلام کو پڑھا, بہت اچھے انداز سے گایا. اور میں ایک اور چیز کو, میں پچھلے 2 گھنٹے سے, اگرچہ میری کمائیگی ہے, مجھے بلتی زبان کی سمجھ نہیں آتی, لیکن مجھے ان کی تمام کلام کی جو تاثیر تھی وہ میرے روح کے اندر جا رہی تھی. اس میں 2-3 وجوہات تھی. ایک تو
شیخ صاحب کا جو یہ روحانیت تھی وہ میرے اندر آ رہی تھی، اور دوسرا جس خوبصورت انداز سے لوگوں نے اس کو پڑھا منقبت کو اور ان کی حمد کو، میرے لیے یہ بہت بڑا ایک سعادت ہے کہ میں یونیورسٹی، چونکہ آپ کی اپنی یونیورسٹی ہے، اور میں چاہوں گا کہ یونیورسٹی بلتستان کا جو ہمارا 1500 ایکڑ کا جو کیمپس ہے اس میں کوئی غلام ڈاکٹر انہوں نے ذاکر صاحب نے ایک چوپال کا کوئی ذکر کیا تھا، اس کا کیا نام تھا مقامی زبان میں؟ چارہ. تو آپ کے ادیبوں کے لیے، شعراء کے لیے ہم وہاں پہ ایک زمین مختص کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس کانٹریکٹر ہے وہ بھی بہت مایہ ناز 6 اسٹار کا کانٹریکٹر، تو وہ آپ کے لیے وہ چوپال وہاں بنائے یونیورسٹی کی، تاکہ آپ کو، میں مشکور ہوں مشبر ہوٹل والوں کا اور باقی دوستوں کا کہ وہ آپ سب کو پچھلے کئی سالوں سے دے رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی یونیورسٹی میں ایک آپ کا اپنا ایک کلچرل کارنر ہو، وہاں پہ تمام اساتذہ تشریف لائیں، دانشور آئیں، شام کی محافل ہوں، اور یہ خاص طور پہ جو ورثہ ہے جو ہمارے ثقافت کا اور اسلاف کا، وہ نئی نسل کو، چونکہ نئی نسل کو ہم نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے. تو میں آج یہ ہم نے اس کیمپس کے جو کچھ شکلیں نکلے آتی جا رہی ہیں، اس کی بنیادوں میں بہترین ہم نے کام کیا ہے. میرے خیال میں اس سال کے آخر تک اس کی پوری بلڈنگ کا جو گرے اسٹرکچر وہ نکل آئے گا. اس کی دیوار بن گئی ہے، اس میں ہم نے اس کا ایک دروازے کا نام باب سحر رکھا ہے. وہ انشاءاللہ ایک ہماری طرف سے ان کو خراج عقیدت کا ایک انداز ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو آئندہ درجنوں سالوں میں بچے آئیں گے ان کو یہ اندازہ ہو کہ کتنی بڑی شخصیت ان پہاڑوں میں رہی ہے. اور میں اس کے علاوہ ایک یہ کرتا ہوں کہ شگر کی سرزمین نے ایک اس بہترین انسان کو پیدا کیا، تو میں ایک اسکالرشپ کا اعلان کرتا ہوں کہ شیخ سحر صاحب کے نام سے ایک اسکالرشپ کا ہم اجرا کریں گے جو سب سے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہوگا، اور میرا خیال میں وہ شگر سے ہی ہو تاکہ یہ سلسلہ وہاں کے لوگوں کو جاتا رہے. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ میزبانی کا، میں عطا اللہ شاہ صاحب کا خاص طور پہ مشکور ہوں، اور ہمارے صوفی صاحب گلگت سے تشریف لائے کہ آپ لوگ اس ورثے کے امین ہیں. میں 2 سال پہلے BCDF کے ساتھ جب گیا وہاں پہ، تو چیف منسٹر صاحب حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ بلتستان کے لوگ لٹریچر، کلچر، ثقافت اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. پچھلے 3 سالوں سے مجھے جتنا ایجوکیٹ ذاکر صاحب نے آرکیالوجی پہ کیا اور یہاں کی کلچرل ہیریٹیج پہ کیا، اور ہمارا کوئی تقریباً 1300 ملین کا $US کا پروجیکٹ اٹلی سے آ رہا ہے صرف اسی کلچرل ہیریٹیج کو سنبھالنے کے لیے. باسٹن کی یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا پچھلے 2 سال سے پروجیکٹ چل رہا ہے تقریباً کئی کروڑ روپے کا ہے، جس میں وہ پورے گلگت بلتستان میں جو بدھسٹ آرکائیوز ہیں، یہ ہماری ثقافت ہے، 3-4 ہزار سال پرانی آپ کی روایات ہیں. تو اس کے اندر میں سمجھوں گا کہ ہماری یونیورسٹی آپ کی کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے. اور جیسے میں نے آج کہا کہ حسرت صاحب نے بڑی مہربانی کی کہ ہماری اس جو ایڈیٹوریل بورڈ کی ایڈیٹرشپ کو قبول کیا. ایز اے چیف ایڈیٹر قاسم نسیم صاحب ان کے ساتھ ہیں، احسان دانش صاحب ان کے ساتھ ہیں، ڈاکٹر رضی صاحب ریاض رضی یونیورسٹی کی طرف سے ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ یہ ایک ٹیم جتنے لوگوں کو ایسوسیٹ کر سکتی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی کتابیں پبلش ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، جو کلام پچھلے سال وہاں پہ مقالہ جات پڑھے گئے، اور آج باقر حاجی آپ کا جو حرف آخر ہوگا وہ بھی انشاءاللہ، اور یہ تمام آج کے جو بہترین مقالہ جات تھے اور جو ٹریبیوٹس پیش کیے گئے ہیں، یہ انشاءاللہ اس کتاب کا حصہ ہوگا تاکہ یہ ہم اس ہسٹری کو، اس تمام ریکارڈ کو اپنی اگلی نسل کے لیے، اور ہمارے پاس تمام ویڈیوز ہیں اس تقریباً 3-4 گھنٹے کی جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، اور شیخ صاحب نے جس خوبصورتی سے خوش ہو کے وہاں پہ، پتہ نہیں لفظ یہ صحیح ہے لیکن وہ محو ہو کے وہ گا رہے تھے اور اپنا کلام پیش کر رہے تھے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ وہ آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اور اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کسی سے اظہار کیا کہ موٹر سائیکل لے آؤ، میں نے ڈاکٹر نعیم خان صاحب سے ملنا جانا ہے. تو میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کہ میں اس یونیورسٹی کے خادم کی حیثیت سے یہ اگر یہ کر سکا، اور میرے لیے خود اگر میں بایولوجی کا استاد ہوں یا لاء میں نے کیا ہوا ہے، لیکن مجھے آپ کی یہ جو لٹریچر کی رچنس ہے، جو کہا یہ جاتا ہے کہ کراچی کے بعد لاہور اور لاہور کے بعد بلتستان میں، لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں اور انٹل کالج میں اور اساتذہ سے ملتا جلتا رہا ہوں.
بنجر ہوتی جا رہی ہیں. یہ آپ کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے, اس کو سنبھالے رکھیں, اور نشاط صاحب جیسے لوگ اس کی سرپرستی کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو نئے اسپیکر صاحب ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اہل کتاب بھی ہیں اور ایک اچھے شاعر بھی ہیں. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعری اور دنیا میں, اور یہاں پہ آپ کسی کو کہیں نا کہ ایک آدمی شاعر تھا وہ اسپیکر بن گیا, ایک نیا شاعر تھا وہ بھی اسپیکر بن گیا, تو لوگ حیران ہوتے کہ یہ ایسے زبردست لوگ ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ بھی چل رہے ہیں, اور جو دوسرے جو ہیں ان کے اندر اوصاف کے اس کو بھی وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آداب ہیں, یہ جو لٹریچر ہے, اور خاص طور پہ یہ لٹریچر پورے گلگت بلتستان میں بلتستان کو ممتاز کرتا ہے. تو میں بہت اپنے آپ کو فارچونیٹ کرتا ہوں, اور میری پچھلے 3 سال کی جو انوالومنٹ ہے, میں کبھی بھی کسی فاٹا کی یونیورسٹی میں یا بلوچستان کی کسی یونیورسٹی میں یا سندھ کی کسی یونیورسٹی میں یا ایون پنجاب کی یونیورسٹی میں پتہ صاحب میں رہا ہوں, میں اتنی انوالو ہو کے کہ صبح 8 سے لے کے رات 10 بجے تک میں بلتستان, اور مجھے میرے خاندان کے لوگ مذاق بھی کرتے کہ تم تو وہاں کے ہو کے رہ گئے, اور میں اصل میں انجوائے کرتا ہوں. یہ آپ لوگوں کی جو خوبصورتی ہے, اس پہاڑوں کی خوبصورتی تو ہے ہی ہے, لیکن لوگوں کی خوبصورتی ہے, طلباء و طالبات کی خوبصورتی ہے. میں نے پنجاب یونیورسٹی میں تقریباً اسکالرشپ جو یا آپ کا کوٹا تھا جی بی کے بچوں کا, اس سے تقریباً کئی درجن زیادہ ہر سال بچے جی ایم سکندر صاحب کی ریکویسٹ پہ داخل کرتا تھا, چونکہ میں کہتا تھا کہ اس طرح کے بچے تو آپ ہزاروں لے آئے, میں داخل کر دوں گا پنجاب یونیورسٹی میں. وجہ یہ تھی کہ یہ پولائٹ تھے, احترام کرتے تھے, باادب تھے, اساتذہ سے اگر کوئی تقاضا بھی کرنا تو بڑی, تو اس کے مقابلے میں ہمارے دوسرے بچے ذرا شرارتی ہوتے تھے, وہ بدتمیزی بھی کرتے تھے. تو اس لیے آپ لوگوں کو چیزیں مانگنے کا سلیقہ آتا ہے, اور محبت کا, امن کا یہ جو میسج ہے, اس سے پورا ہم اسلام آباد میں HEC میں جاتے ہیں, پلاننگ کمیشن میں جاتے ہیں, منسٹری میں جاتے ہیں, فائنینس منسٹری میں, ان کو کہتے ہیں جی یہ پروجیکٹ تھا, کہتے کہاں سے آئے, ہم کہتے جی بلتستان سے, وہ کہتے ہیں لو ان کو, حالانکہ وہ خوبانی تو کبھی کسی کو ملتی ہوگی یا یہ جو چہری ہے, لیکن وہ آپ کی محبت کا, وہ آپ کی محبت کی وجہ سے وہ آپ کو ہمارے تمام پروجیکٹس کو پرائرٹی پہ دیکھتے ہیں. کوئی بھی ہمارا آفیسر جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو بچا کے رکھنا ہے. یہ سڑک بننے والی ہے, بن چکی ہے, ہماری پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اس کا ایک خطرہ ہے کہ کہیں یہ آپ کی ثقافت کو ڈائلیوٹ نہ کر دے. ایک یہاں پہ کوئی کنکریٹ کا کوئی جنگل نہ نکل آئے, 2, اور تیسرا یہ کہ مٹیریل جو ریس ہے اس میں آپ کا ادب بھی غائب ہو جائے, آپ کی علم کی جو پیاس ہے کہ لوگ یہاں سے کراچی پڑھنے جاتے ہیں, کشمیر جاتے ہیں, لاہور پشاور تک جاتے ہیں, وہ جاری رہنی چاہیے. چونکہ یہ آپ سے, میں چونکہ جس علاقے سے ہوں, مری کے علاقے سے, وہاں پہ کنکریٹ کے جنگل بڑھتے جا رہے ہیں اور پراپرٹی کی مافیا بڑھتی جا رہی ہے, لیکن علم کے لوگ, اس لیے یہ اب آپ نے سنبھالنا ہے کہ انوائرمنٹ کو بھی سنبھالنا ہے, اور یہ جو آپ کا جو کلچر ہے اس کو. میں ان الفاظ کے ساتھ تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری یونیورسٹی کو ایک موقع دیا. بہت شکریہ.